اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیت الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، ماؤ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9ویں تراویح۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، ان 3 سورتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں۔ آج مسجد میں 8ویں تراویح میں ہی سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کی تلاوت ہو گئی، تو انشاءاللہ آج ہم ان 3 سورتوں کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ یونس، یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے تقریباً آخری دور ہے، سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ دعوت دینے کا آخری دور ہے جب یہ صورت نازل ہو گئی۔ تو اس صورت میں جو دعوت دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی چیز بھی نہ تو عجیب ہے اور نہ نئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں جو دعوت دے رہے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہے تھے، نہ عجیب بات تھی۔ توحید اور آخرت یعنی قیامت، روز جزا، ہر دور کے نبیوں نے یہی دعوت پیش کی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ نبی کی ہدایت جو قبول کریں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر نبی کی دعوت کا انکار کیے تو کوئی دوسرا موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں اس صورت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر طور پہ اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جو کیا وہی تم بھی کر رہے ہو، یعنی مکے کے لوگ بھی وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو نوح کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ ان کا جو انجام ہوا وہی تمہارا بھی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتانا چاہ رہا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آج تم کمزور سمجھ رہے ہو، اور کمزور اور بے بس دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ صورتحال ہمیشہ یہی رہے گی۔ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا رہے ہیں، ان کو کمزور اور بے بس سمجھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ یہی حالات رہے گی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش بتا رہا ہے، تمہیں خبر نہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ وہی خدا ہے جو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تھا۔ مکے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی خدا ہے جو موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تھا۔ اور اہل ایمان کو جو ہے مخالف، جو وہاں کے مخالفت کی شدت دیکھ کر مایوس نہ ہونے کی تعلیمات دی گئی ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت سے نکال دے گا، ابھی جو حالات ہیں، جو ظلم و ستم کا دور ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان حالات سے نکالے گا تو تم بھی اس روشنی پر نہ چلنا جو بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات پا کر اختیار کی۔ یعنی مصر سے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکالے فرعون کی عذاب سے، تو انہوں نے جو بنی اسرائیل نے جو رویہ اختیار کیا، تم بھی وہی رویہ نہ اختیار کرنا۔ پھر اس طرح سے اس صورت میں پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور علم سے بھری ہوئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور علم سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر اس کی 16ویں نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہو اے نبی، اگر اللہ کی مرضی یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سنا دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے بیچ بتا چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مدت تک مکے میں رہ چکے تھے، وہ الزام لگا رہے تھے مکے کے لوگ کہ یہ جو ہے کلام جو ہے تم کو نعوذ باللہ کوئی جین آتا ہے یا کوئی یہ سناتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ میں ایک مدت تک تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، پھر تمہیں عجیب باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات اللہ سے جوڑے؟ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو جھوٹی بات اللہ کی طرف جوڑے یا اللہ کی سچی آیتوں کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی یقیناً جو ہے تو مجرم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جھوٹ بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ ہرگز نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے 17ویں نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، اور آگے 41 نمبر کی آیت میں اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ 41ویں نمبر کی آیت میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کہہ دو ان سے کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور تم جو عمل کر رہے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ پھر آگے 48 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو یہ کب پوری ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے تھے وہ کہ تم جو ہم کو دھمکی دیتے ہو کہ قیامت برپا ہوگی، تو آخر وہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اس طرح سے وہ سوال کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا کہو میرے اختیار میں خود اپنا فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو ان سے کہ میرے اختیار میں تو خود میرا بھلا یا برا کا فیصلہ، اختیار میں خود اپنا فائدہ یا نقصان کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہے، سب کچھ جو ہے تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، ہر امت کے لیے تو جو ہے ایک مہلت کی مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ایک گھڑی کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس طرح سے پھر جو ہے اس کے 7ویں رکوع میں نوح علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
اس کی 75ویں نمبر آیت میں، پھر ان سے کے بعد موسیٰ اور ہارون کو نشانیاں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، تفصیل سے، بڑا تفصیل سے واقعہ بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو فرعون کے سرداروں کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر کے کنارے جاتے ہیں، پھر سمندر میں جو راستہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے عصا مارنے کے بعد، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے گزر جاتی ہے، فرعون بھی اس میں اس جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 92 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے اب تو صرف تیری لاش، اللہ تعالیٰ فرعون کو اس میں ڈبا دیتا ہے، تو فرعون اس وقت معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب معافی نہیں، اب تو صرف تیری لاش ہی کو بچایا جائے گا تاکہ تو بعد کی نسلوں کو عبرت کی نشانی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی لاش کو بچا کے رکھا، تو آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش موجود ہے۔ یہ سورہ یونس کی 92 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری لاش کو ہم عبرت کے لیے رکھیں گے، یعنی تیری نشانی کے لیے، عبرت لوگوں کے لیے، نشانی کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں کرتا ہے اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف وہی کی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے سورہ یونس کا۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود بھی کا بھی زمانہ وہی ہے جو سورہ یونس کا ہے۔ اس دور میں اس کا بھی وہی دور ہے جو یعنی آخری دور، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو اس وقت آخری دور میں اس سورہ ہود نازل ہو رہی تھی۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضور نے فرمایا مجھ کو سورہ ہود اور اس کی اہم مضامین کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، ذرا غور کیجئے۔ جب یہ سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ یوسف، اس کے بعد یوسف ناز ہے، تو یعنی شدت کا زمانہ تھا، مخالفین جو ہے ایک دم شدت اختیار کر چکے تھے، وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کو جینا دشوار کر دیا تھا، ان لوگوں نے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں یہ جو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صورت نازل کر رہا ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہا ہے، تو ایسا ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیش تھا کہ مہلت اگر ختم نہ ہو جائے، اور اللہ کی جو مہلت ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اور جو اللہ کا جو عذاب ہے وہ آ نہ جائے۔ یعنی یہ جو ہے پریشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کہیں مہلت کا جو ہے وقت ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ آ نہ جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سورت جو ہے سورہ ہود جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے والا ہے، اور اس غافل آبادی جو اس سیلاب کی زد میں آنے والی ہے، ایسا یہ صورت ہے۔ یعنی اس میں جو ہے اس صورت میں وہی دعوت دی جا رہی ہے جو سورہ یونس میں دی گئی تھی، یعنی پیغمبر کی بات کو مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندے اور اپنی بندے بنو، اور اپنی دنیائی زندگی کا سارا نظام آخرت کے جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ عذاب کے آنے میں جو
تاخیر ہو رہی ہے دراصل ایک مہلت ہے. اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو عذاب آئے گا. یہ ہے اس صورت میں. پھر جو ہے اس صورت میں قوم آگے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے بیان کیے گئے ہیں. یعنی یہ قصے بیان کیے گئے اور ان کی قوموں نے جو انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے پکڑ لیا. یہ قصے اس میں بیان کیے. اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں ہوتی. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کس کا عزیز ہے. یعنی اللہ کی جب مدت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کا بیٹا ہے. نبی کی بیوی ہے وہ بھی کافر ہے تو اس کو بھی عذاب پکڑ لیتا، جیسا نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کا بیٹا اور لوط علیہ السلام کی بیوی. تو یہ اللہ کی مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بالکل وقت نہیں رہتا. نوح علیہ السلام کی بیٹے کی مثال ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال ہے. پھر جو نیک ہوتی ہے ان کی مثال جو ہے تو فرعون کی بیوی جو نیک تھی. تو یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا مظاہرہ 3-4 سال کے بعد مکے کے مہاجرین مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا. ہم سورہ انفال میں جنگ بدر کے واقعے کے ٹائم دیکھ چکے ہیں کہ جنگ بدر میں جو ہے تو مسلمانوں نے پھر جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا یہ صورت نازل ہونے کے 3-4 سال بعد، یعنی مکے سے ہجرت کر کے جانے بعد 2 ہجری کو انہوں نے جب جو ہے بالکل جو ہے کوئی لحاظ نہیں کیا کون اگر کافر باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا چاچا ہے یا بھتیجا ہے. پھر جو ہے ان کی تلوار کے زد میں جو آئے وہ سب جو ہے تو کٹ گئے. پھر آخر میں اس سورت کے آخر میں یعنی سورہ ہود کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے خطاب کر فرماتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کی قدرت کے قبضے میں ہے اور سارا معاملہ اسی کے طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو اے نبی تو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے باخبر نہیں ہے. تو اس طرح سے سورہ ہود میں بھی قوم نوح، قوم عاد، سمود، ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے بیان کیے گئے ہیں. اور مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان قوموں نے جو رویہ اپنے نبی کے ساتھ کیا تم بھی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو گیا. تو اس طرح سے اس 2 صورتوں میں فرمایا جا رہا ہے. اب سورہ یوسف بھی جو ہے یہ وہی زمانے میں نازل ہوئی جب یہ سورہ یونس، سورہ ہود نازل ہو رہی تھی. تو اس پر بھی ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں گے. ایک تو یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس میں یوسف علیہ السلام کسی نبی کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے. نہیں تو دوسرے نبیوں کے جو حالات جو ہے صورتوں میں مختصر طور پہ کہیں تفصیل سے کہیں چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے گئے، چھوٹے چھوٹے قصے بیان کیے گئے. لیکن یوسف علیہ السلام کا نام سے سورہ یوسف ہے اور ان کا پورا بچپن سے لے کے پورا مصر تک جانے کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے یہ اس کی غرض یہ رہی کہ
بنی اسرائیل جو ہے مکے کے لوگوں کو کہتے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان سے پوچھو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے جواب میں فوراً یہ سورت نازل کرتا ہے، اور یہاں بتاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی تم جو رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، تم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے یا جلا وطن کرنے یا قید کر دینے، یا اس زمانے میں بعض کفار جو ہے جو سازشیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرے یا جلا وطن کرے، نعوذ باللہ، یا اور یہ کرے، تو اس طرح سے اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ یہی رویہ جو ہے یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا تھا۔ پھر جو ہے یہ جو ہے جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورت نازل کی اور پورا واقعہ جو ہے، پورا قصہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا سنایا۔ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا تھا، اس میں مگر جس طرح وہ خدا سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے، آخرکار اس بھائی کی قدموں میں گرے جس کا انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ انہوں نے جو ہے، تو اس صورت میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے بھائیوں نے جو ہے سو کے کنویں میں جو ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچایا، اس صورت میں پورا تفصیل سے واقعہ ہے۔ تو تم جو آج یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رہے ہو، یہی رویہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچایا۔ پھر آخر میں قرآن مجید اس پوری داستان میں یہ بات بھی نمایاں کر دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ یعنی قرآن مجید جو ہے یہ جو دعوت دے رہے تھے، تو یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، یعنی یہ دعوت وہی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعوت دی تھی۔ تو اس طرح سے مختصر طور پہ یہ کہ اس صورت میں جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا انشاءاللہ ہم کبھی دوسرے ویڈیو میں تفصیل سے واقعہ لے کر آئیں گے، لیکن اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے کنویں میں ڈالا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے مصر پہنچایا، پھر مصر میں جا کر وہاں کس طرح سے وہ بادشاہ کے گھر میں رہے، پھر وہاں پر جو ہے بادشاہ کی جو بیوی تھی وہی ان پر نظر ڈال رہی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے بچایا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں جانا پسند کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بد نظر سے بچایا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ان کو جیل سے نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر حکومت دی۔ پھر یہ جو بھائی جو ہے ان کو جو کنویں میں ڈالے تھے، پھر ان کے شہر میں جب فلسطین میں جب سوکھا پڑا تو یہ خود مصر آئے، یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو پہچان لیے، پھر ان کے چھوٹے بھائی ان کے ساتھ جو تھے ان کو رکھ لیے۔ تو یہ ایسا تفصیل سے واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بعد میں ان کے بھائی کو ان سے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی لے کر آؤ، اپنا خمیز ان کو دیا، ان کی بینیائی چلی گئی تھی۔ تو پھر اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نوازا، یہ پورا تفصیل کے ساتھ اس میں واقعہ ہے۔
پھر اس کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آخری آیت میں جو فرماتا ہے اس کا ترجمہ: اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتاب اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے. تو اس طرح سے یہ سورہ یوسف بھی آج ہم نے سورہ یوسف، سورہ یونس اور سورہ ہود کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس میں ہم سے جو غلطیاں ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.